نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں نے قرآن پاک کی وہ آیات تلاوت کی جس میں رب تعالیٰ کی ذات بابرکات ارشاد فرماتی ہے کہ سبحان الذی. دیکھیے دوستو، بات یہ ہے کہ جہاں رب تعالیٰ اپنی کو بات کسی کو بتانا چاہتا ہے تو وہ اپنے محبوب کے ذریعے بات بتاتا ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا اپنے بارے میں، کل شریف جس کو آپ کہتے ہیں، تو رب تعالیٰ کی ذات بابرکات نے خود نہیں فرمایا بلکہ اپنے محبوب کی زبانی ارشاد فرما دیا کہ قل هو اللہ احد. میرے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ خدا جو ہے وہ ایک. قل اعوذ برب الناس. میرے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے قل اعوذ برب الفلق. میرے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے لیکن جو بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، مثال کے طور پہ یہی معراج پاک کی بات ہے، تو اگر کالی کملی والے کی ذات گرامی خود ارشاد فرماتی کہ میں آسمانوں پہ گیا، میں نے فلاں چیز دیکھی، میں رب سے ملا، تو مشرکین مکہ یا جو حضور کے نہ ماننے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اپنی بات اپنے منہ سے کہہ رہا ہے، پتہ نہیں یہ سچ بھی ہے کہ نہیں. تو رب تعالیٰ نے اس غلو کو، اس بات کو سچ بتانے کے لیے آغاز جو کیا وہ یہ نہیں فرمایا میرے محبوب کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے، نہیں، فرمایا کہ سبحان الذی، کہ پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، جھوٹ بولنے سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، کسی کو کوئی تکلیف دینے سے پاک. تو یہ بات رب ارشاد فرماتا ہے وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ جو ہر چیز سے مبرہ، ہر چیز سے پاک ہے. کیا کہہ رہی ہے ہستی؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کروائی، جو لے گئی. سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. کس کو؟ عبد کے معنی ہوتا ہے بندہ اور معبود کے معنی خدا. تو جب لفظ عبد آئے گا اس کے معنی بندہ ہوگا، انسان. لیکن یہاں رب نے عبد نہیں فرمایا بلکہ فرمایا بے عبد ہی. ہے تو وہ بندہ لیکن خالص قسم کا بندہ ہے، خالص قسم کا بندہ ہے. بندہ لیکن خالص قسم کا بندہ ہے. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو. عبد کا لفظ آیا ہی نہیں، بے عبد ہی فرما دیا، اپنے خاص بندے کو لے گئی. کب لے گئے؟
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کے وقت لے گئے، دن کو نہیں لے کے گئے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی تک وہ ذات لے گئی رات کو. تو قرآن پاک میں تو صرف یہی آیا معراج پاک کے بارے میں. تو باقی باتیں جو ہیں حضور فرماتے ہیں کہ میرے لیے براق بھیجا گیا، میں براق پہ سوار ہو کے گیا، بیت المقدس گیا، رب نے جیسے فرما دیا گیا. لیکن حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہاں اس وقت پورے پیغمبر قریباً 1,24,000 پیغمبر بیت المقدس میں موجود تھے. میں نے ان کی جماعت کروائی. پھر براق پہ سوار ہو کے میں پہلے آسمان پہ گیا، دوسرے آسمان پہ گیا، یہ دیکھا، تیسرے پہ گیا، ساتویں پہ گیا، رب سے ملاقات ہوئی. تو یہ باقی کی باتیں کہاں؟ باقی کی باتیں قرآن پاک میں تو نہیں. تو پھر باقی کی باتیں آئی کہاں سے؟ قرآن پاک میں تو یہی ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. باقی باتیں کہاں؟ یہ وہ باتیں ہیں دوستوں، میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بیان کر چکا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو اشارتاً اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دی اور بتا دیا کہ یہ بات ایسی ہے، لیکن اس کی آگے جو بیان ہے وہ نہیں بتایا. جیسے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیے رب کی ذات بابرکات نے قرآن پاک میں صرف یہ ارشاد فرمایا کہ واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. لیکن پورا قرآن پاک آپ پڑھ کے دیکھیے گا کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ فجر کی نماز کی اتنے سنتیں اتنے فرض ہیں، زور کے اتنے سنتیں فرض اور نفل ہیں، مغرب عصر کے اتنے ہیں، مغرب کے عشاء کے اتنے ہیں. یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن پاک میں. تو پھر یہ نماز کیسی ہے؟ بھائی نماز کا حکم تو دے دیا، لیکن پڑھے کیسے؟ اس کے پڑھنے کا کوئی طریقہ بھی تو ہونا چاہیے نا. تو اپنے محبوب کو ارشاد فرما دیا میرے محبوب نمازیں میں نے بتا دی، اب طریقہ آپ بتا دیجیے. اور طریقہ کیا بتا دیا کہ فجر کے اتنے سنتیں اور فرض، ظہر کے اتنے سنتیں فرض، عصر کے اتنے، مغرب کے اتنے، عشاء کے اتنے. یعنی اپنے محبوب کی زبانی ارشاد فرما دیا کہ نماز پڑھنی تو ہے لیکن ان کی رکعت یہ ہے. اور یہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے محبوب نے. تو رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. میرا محبوب جو ہے یہ اپنی مرضی سے تو بولتے کچھ نہیں، یہ تو وہ کچھ بولتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حضور نے جو ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، سلیقہ بتایا، رکعت بتائی، یہ حکم خداوندی تھا لیکن زبان رسالت. اور جو زبان رسالت سے بات ادا ہو رب تعالیٰ کی وہ حدیث ہوتی ہے. اور رب نے فرما دیا جیسے میں نے ابھی عرض کیا قرآن پاک میں میرا محبوب تو اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے، وہ تو وہ کچھ بولتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے حضور نے جو کچھ فرمایا ہمیں وہ وحی الہی رب تعالیٰ کی طرف سے. تو اسی طرح اشارہ تو رب نے دے دیا یہاں کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو رات کے وقت فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک، اور ارشاد فرمایا میرے محبوب باقی کی باتیں آپ بتا دیں. تو باقی کی باتیں بتانے والی ہستی بھی تو رب کی ہے نا. رب نے بتایا تو حضور نے ہمیں عطا فرما دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میں کئی ایک مثالیں دیا کرتا ہوں دوستوں قرآن پاک میں، کہ ایک اور میں مثال دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا لوگوں
جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو، نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے وضو کر لو، وضو کرو، کیونکہ بغیر وضو کے نماز تو ہوتی نہیں۔ وہ کون سی نماز ہے جو بغیر وضو کے ہوگی؟ تو رب نے ارشاد فرمایا کہ تم یوں کرو کہ پہلے وضو کرو، اور وضو کا طریقہ رب نے قرآن پاک میں بتا دیا۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے آپ پھر بتا رہا ہوں کہ وضو کا طریقہ یہ بتایا رب نے کہ فغسلوا وجوہکم، وجوہ جمع وجہ کی۔ ہم کہتے ہیں نا کسی کو ناراض ہو کے اپنی وجہ تو دیکھ، وجہ کہ میں نے چہرہ، وجہ کی جمع وجوہ، کہ فغسلوا وجوہکم، غسل دو تم، دھوو تم پہلے اپنے چہروں، پھر ید میں نے ہاتھ، پھر فرمایا کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، پھر اپنے ہاتھ دھوو کونیوں سمیت، مرافق میں نے کونی، پھر وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، پھر تم مسح کرو اپنے سروں کا، پھر وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پھر اپنے دھوو پاؤں اپنے ٹخنوں سمیت۔ طریقہ قرآن پاک میں یہ آ گئے، لیکن ہم تو نہیں اس طرح کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ فغسلوا وجوہکم، پہلے اپنا چہرہ دھوو، ہم تو ہاتھ دھونے لگ جاتے ہیں۔ رب کہتا ہے کہ فغسلوا وجوہکم، ہم کلی کرنے لگ جاتے ہیں۔ رب کہتا ہے پہلے چہرہ دھوو، ہم اپنے ناک میں پانی چڑھانے لگ جاتے ہیں، اور پھر فغسلوا وجوہ، پھر چہرہ دھوتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ رب کچھ کہتا ہے، اس کا محبوب کچھ ارشاد فرماتا ہے۔ تو یہ تو کوئی لڑائی والی بات نظر آتی ہے کہ رب کہے پہلے چہرہ دو، وہ ہم ہاتھ دھونا شروع کریں۔ جب یہ قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ سرکار، رب فرماتا ہے کہ پہلے چہرہ دھو، اور آپ نے ہمیں حکم دیا کہ پہلے ہاتھ دھو، تو سرکار یہ کیا بات ہوئی؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہم پہلے چہرہ ہی دھوتے ہیں۔ عرض کیا سرکار، ہم تو پہلے ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ہم چہرہ ہی دھوتے ہیں۔ سرکار، ہم تو ناک میں پانی چڑھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ہم چہرہ دھوتے ہیں۔ یہ کیسے چہرہ دھوتے ہیں؟ سب کو پتا ہے، سب ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ وضو کرتے ہیں، پہلے تو ہاتھ دھوتے ہیں۔ تو لیکن حضور نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ چہرہ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، کیسے دھوتے ہیں چہرہ؟ عرض کیا گیا، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ سرکار بات کی سمجھ نہیں۔